اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، خواتین، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے ہم نے سورہ لہب کی تلاوت کی ہے۔ اس کا بھی دوسری صورتوں کی طرح اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اس میں پہلی ہی آیت میں ابو لہب کا نام آیا ہے۔ قرآن میں یہ ایک مقام ایسا ہے جس میں کسی بھی دشمنان اسلام کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، ملامت کی گئی ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں اس طرح کی تھیں کہ حد سے زیادہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھے اور آپ کے پڑوسی بھی تھے، لیکن تکلیف پہنچانے میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی دونوں نے حد کر دی تھی، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دی ہیں۔ اگر ہم اس کا مزید تاریخ کی کتابوں میں یا اسی آیت کی تفسیر میں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے کر اس پر لعنت اور ملامت کی ہے۔ یہ پہلا ہی مقام یہ ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ابو لہب ہی نے شروع سے لے کے اور آخر تک جب تک وہ زندہ رہا ہے تو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ایک یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب کے جو دو بیٹے آپ کی بیٹیوں سے جن کی شادی ہوئی تھی، اس نے جب دین کی دعوت پھیلنے لگی تو ان کو طلاق دلوائی، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ہر حربہ استعمال کیا۔ اور آپ کی ابو لہب کی بیوی نے بھی اس کا ساتھ دیا، بلکہ اس کا بھی اس میں آگے ذکر ہے کہ دونوں کو بہت سخت وعید اس میں سنائی گئی ہیں۔ تو پہلی آیت میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور ناکام ہو گیا وہ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ مال کام آنے کا ایک یہاں پر ہلکا سا یہ تاریخ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اسے کسی نے بھی، نہ مٹی نے ایکسیپٹ کیا، نہ زمین نے، پانی نے ایکسیپٹ کیا، بلکہ اس کی لاش کو میں اس طرح کی بدبو اور کیڑے پڑ گئے تھے کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو چھونا، کسی نے بھی اس کو چھونا گوارا نہیں کیا۔ تو اس کی بہت ہی لاسٹ میں ایک طریقے سے درگتی ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ ذکر ہے کہ اس کا مال جس کے اوپر وہ پھولتا تھا، لیکن اس وقت کچھ کام نہیں آیا، بلکہ اس کا انجام تو یہی دنیا میں بھی یہ ہوا ہے، اور آگے کہا گیا ضرور وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگے کہا گیا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو لگائی بجھائی کرنے والی تھی، جو اس کے ہر برے کاموں میں ساتھ دیتی تھی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ اس کو ایک وعید سنائی گئی ہے کہ اس نے بھی اس کے ساتھ دیا ہے تو اس کا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان سب آیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بذات خود ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے ہر صورت سے، ہر آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اس صورت سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دین کو غالب ہونے سے روکتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو بظاہر وہ چاہے یہاں پر جتنے پھلیں پھولیں، لیکن
ان کا جو انجام ہوگا وہ برا ہی ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ جیسا کہ ابو لہب اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، تو اس میں ان کو بہت سخت سزا کی وحی سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے رہتی دنیا تک بھی جو لوگ دین کے کام کرتے رہیں گے، دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہیں گے، اس دوران ان کو جو لوگ پریشان کریں گے، ستائیں گے، اس کا بھی انجام اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو بھی برا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو دین کی صحیح باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔